السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، خوب ساری نیکیوں کی توفیق دے اور پھر انہیں قبول بھی کر لے، آمین آمین۔ اچھا جی، آج میں آپ کو کچھ یہ بتاؤں گی کہ ہمارے دلوں کی اندر سکینت کیسے آ سکتی ہے۔ کل ہم نے فقہ القلوب میں دلوں کی سکینت کے بارے میں پڑھا ہے۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ سکون، اطمینان، یہ اللہ تعالیٰ کے جنود میں سے ایک جند ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے کہ جس وقت کسی کے دل میں کوئی بے چینی ہوتی ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے اور اس کو ثبات بخش دیتا ہے، اس کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے، اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، دل کو قرار دے دیتا ہے۔ سکینت یہ کام کرتی ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر قرآن پاک میں دیکھے ہوں گے، مختلف واقعات ہیں اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کو کیسے سکینت ملی تھی اور انہوں نے کس طرح بیہیو کیا تھا ڈیفرنٹ سچویشن میں۔ جیسے ہماری زندگی میں مختلف سچویشنز آتی ہیں نا، خوف کی آتی ہے، دکھ کی آتی ہے، پریشانی کی آتی ہے، مالی یا جسمانی پریشانی یا بچوں کی طرف سے پریشانی، یعنی ڈیفرنٹ طرح کی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو دل کو بے چین کرتی ہیں ایک دم، اور پھر جب دل بے چین ہوتا ہے تو جسم ریئیکٹ کرتا ہے اسی حساب سے یا لوگ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں یا غصہ کرنے شروع کر دیتے ہیں یا چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں نا دل کی بے چینی کے ساتھ ہی۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا دل بڑی سے بڑی پریشانی کے وقت بھی سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے، اینڈ دیر از اے وے آف گیٹنگ دیٹ سکینہ، کیونکہ سکینت کسی کی ملک نہیں ہے، کسی کی پوزیشن نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا بے چینی کا عالم ہونا تھا، کیونکہ قوم تو بے چین ہو گئی تھی، انہوں نے کہا آپ نے تو ہمیں مروا ڈالا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے گائیڈ کرے گا۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی ماری اور ان کے لیے راستہ کھل گیا اور جب یہ پار کر گئے اور فرعون ڈوبا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس وقت بھی سکینت تھی۔ یہ نہیں کہ خوشی میں آپ کا دل جو ہے وہ اسی طرح بے چین ہو جائے جیسے غم میں بے چین ہوتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کے تو اللہ تعالیٰ کی حدیں بندہ پار کر دے، نہیں، اس وقت بھی اللہ ہی کا شکر تھا اور دل میں سکون تھا۔ پھر جس وقت حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی تھی ڈائریکٹ، وہ کس قدر یعنی اوور ویلمنگ ایک بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے کلام کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے دل کو سکینت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات آئے تھے کہ جس وقت بڑے سے بڑا لیڈر بھی جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی تھی، یعنی کوئی ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کیا، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈالے جانے والے تھے۔ کل میں بچوں سے یہ بات کرتی ہوں، کہتا ہے آگ میں ڈالے جانے، بندہ بھاگنے لگ جاتا ہے، چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، فریادیں کرنے لگ جاتا ہے، پلیز مجھے نہ مارنا، آگ میں نہ ڈالنا۔ لیکن حضرت ابراہیم وہ جس جگہ ان کو لے جا رہے تھے وہ جا رہے تھے، اور کیونکہ ان کو پکا یقین تھا، ان کے دل میں سکون تھا کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ہاجرہ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں بیابان جگہ پہ اور وہ پوچھ رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آگے سے کیا جواب ملا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی بے چینی نہیں، کوئی رونا پیٹنا نہیں، کوئی دکھ پریشانی نہیں، اللہ پہ توکل، وہ سکینت تھی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا اللہ کا حکم ماننا اور اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہ کرنا، یہ سکینت ہوتی ہے۔ اور یہ
کس طرح دل کو ملتی ہے، یہ بھی تو ہم کو جاننا ہے نا، کیونکہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور ہم نہ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اپنی ایکسپریشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اپنے دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ سکینت کیسے آئے گی؟ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے نا میری پیاری بہنوں، ویسے ویسے سکینت بڑھتی ہے، ویسے ویسے سکون بڑا ہونے لگ جاتا ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنی مشکل اور پریشانی کے وقت بھی وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو اور ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ بھی تسلی میں ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی سکینت جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. ایسی توکل کی بات کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی کہتا ہے ہاں مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ کے رہے گی، بس مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایز اے ہیومن بینگ جو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے بعد دل سکون پکڑ جاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اس سکون کی وجہ سے باہر کے طوفان تھم جاتے ہیں، لیکن باہر کا طوفان اندر کے سکون کو نہیں چینج کر سکتا. کب؟ جب اللہ پر ایمان ہو. اب ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جیسی رہتی ہو، آپ نے کہہ لیا ہو کہ میرا ایمان تو بڑا پکا ہو گیا اور میں تو بے فکر ہو گئی ہوں ایمان کی طرف سے اور میں پہنچا ہوا بندہ ہوں. نہیں، ایمان ساری زندگی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کا گراف. اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ایمان کا گراف اوپر اوپر لے کر جائیں گے، نیچے نہیں جانے دیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سٹیبل رہے گا ایک جگہ پہ، نہیں، یا نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے. اور ایمان کو بڑھانے کے لیے اب آپ سوچیں کہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میرا ایمان ہے، لیکن یقین کریں کہ ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں. وہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے. وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، لٹمس ٹیسٹ نہیں ہوتا، جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اصل رنگ کیا ہیں. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، ذرا چیک کرنا شروع کر دیں کہ میں کیا ریئیکٹ کرتی ہوں مشکل اور پریشانی کے وقت. اس وقت مجھے اپنے ایمان کا لیول پتہ چل جائے گا اور میں نے اپنے ایمان کو پھر بڑھانے کی فکر کرنی ہے. تو پھر اب میں کیا کروں؟ آپ نے قرآن سے جڑ جانا ہے. اور یہ میں ویسے ہی نہیں بات کر رہی کہ کوئی میرا ہڈن ایجنڈا ہے کہ میں آپ کو کروں. قرآن ہی ایک واحد چیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو پریزنٹیبل بنا دیتا ہے، آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، آپ کو ایڈورن کر دیتا ہے، آپ سج جاتے ہیں. یہ قرآن سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ سارے واقعات سنائیں گے کہ ڈیفرنٹ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے جب ان کو تنگ کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، کس سے بات کی تھی، کس سے فریاد کی تھی. ساری زندگی کیسے انہی بچوں کے ساتھ گزارا کیا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان سے چھینا تھا. بولیں، سوچیں، غور کریں، کیسے ان کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ اللہ ان کو واپس پلٹا کے لائے گا. اتنے سالوں کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے بچوں یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ. یوسف تو بہت زمانے سے گئے ہوئے تھے. کیسے ان کو یقین تھا؟ یہ سکون اور اطمینان کہاں سے آیا تھا؟ کس نے دیا تھا ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا. تو ایمان جو ہے نا وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، آپ کی زبان کو مشکل وقت میں روک لیتا ہے، بری بات نہیں کہنے دیتا، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز کو کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کی باڈی کے جو جیسچرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور آپ ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا، اب ایمان جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے؟ کیا صرف میں اپنی طرف سے قرآن پڑھتی رہوں؟ ہاں جی، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی محفلیں. میری پیاری بہنوں، ذرا سے اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں، آس پاس نظر دوڑائیں. آپ کی سہیلیاں کیسی ہیں؟ وہ کس طرح کی آپ کی صحبت ہے؟ کیا وہ کن چیزوں پر باتیں کرتی ہیں؟ اگر وہ قرآن کے علاوہ فیشن کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، دولت کے اوپر، ڈیکوریشن پیسز کے اوپر، پارٹیز کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ سکینت. You are always going to stay dissatisfied because these are the things which make you dissatisfied. دنیا کی چیزیں جو ہے نا، جب آپ ان کو دل میں بٹھاتے ہیں تو آپ کا دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں ملنے والا، سکینت نہیں آنے والی. سکینت تب آتی ہے جب آپ ایسی محفلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت یا دوستی اختیار کر لیتے ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے ایام یاد دلاتے ہیں، وہ واقعات
جو کہ آپ کے دل کو تھام لیں گے اور تسلی دلائیں گے اللہ نے ان کی مدد کی تھی آپ کی بھی کرے گا. وہی اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بدلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے, واحد احد صمد, ہر طاقت, ہر خیر کے مالک, ہر چیز کی خیر ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے. آپ بڑی سے بڑی چیز مانگ لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایک اصول ہم نے استاذہ کے ساتھ پڑھا تھا کہ آپ نے اپنے دل میں پہلے تخلیہ کرنا ہے اور پھر تحلیہ کرنا ہے. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے گندی چیزوں کو باہر نکالنا, گند بلا کو باہر نکالنا, ٹھیک ہے نا. اس کو جب باہر نکالیں گے پھر تحلیہ تب ہوگا. تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے سجانا, جیسے زیورات پہنانا یا خوبصورت بنانا. تو آپ نے پہلے دل کو گند بلا سے خالی کرنا ہے, کیونکہ دل میں ایسی چیزوں کی محبت اور اٹریکشن پائی جاتی ہے جو آپ کے دل کو سکون نہیں لینے دیتے نا. ایک چیز ملتی ہے پھر آپ کو اس سے بہتر چیز چاہیے ہوتی ہے. ایک فون, اس کے بعد بہتر فون, ایک طرح کے کڑے, پھر اس کے بعد دوسری طرح کے کڑے, اب یہ والی ڈائمنڈ رنگ تو اس سے بھی بہتر ڈائمنڈ رنگ, اب یہ گھر کی چیز تو اس سے بہتر. جب آپ نے چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا نا, تو پھر یہ شیطان کی گرے ہیں. ایک گرہ کو آپ پکڑتے ہیں تو وہ اگلی گرہ لگا دیتا ہے, آپ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ اگلی گرہ لگا دیتا ہے. تو آپ نے تخلیہ کرنا ہوگا اپنے دل کو. کتنا ایک میں یہ چیزیں خرید لوں گی, کتنا ایک سجا لوں گی, کتنا ایک ان سے محبت کر لوں گی, کتنا ایک ڈیکوریشن کر لوں گی, یعنی واٹ از دا اینڈ ریزلٹ آف اٹ. اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی رائٹ ناؤ, واٹ آر دیز تھنگس گوئنگ ٹو گیو می, کیا دیں گی؟ کچھ بھی نہیں, یہ ادھر ہی رہ جانی ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹ مائی سیلف ان دیز تھنگس. دس از the garbage of my heart. So I'm just gonna take it out so that I can adorn, I can beautify my heart. اور وہ ایمان سے, اللہ کی محبت سے سجتا ہے. بس ایک دفعہ آپ اندر کی صفائی کر لیں اور اندر لے جائیں, پھر آپ کا دل نہ مانگے گا یہی چیزیں. پھر آپ کسی اور محفل میں بیٹھے ہوں گے, وہاں پر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے, آپ دل میں سوچیں گے why am I so restless, میں ادھر کیوں اتنی ریسٹلیس ہو رہی ہوں. بیکاز یو ہیو ڈن تخلیہ, آپ نے اپنے دل کو کر لیا ہے صاف, اور اب آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی جو اچھی نہیں لگنی چاہیے. تو اب آپ کو, آپ کا دل یرن کر رہا ہے, وہ چیز مانگ رہا ہے جو آپ کے دل کو سجاتی ہے, اور وہ اللہ کی بات ہوتی ہے, اللہ کی محبت کی بات. اللہ نے جو اپنے پیغمبروں کی باتیں بتائی ہوئی ہیں, کوئی غور و فکر, کوئی, یعنی یو اسٹارٹ ٹو تھنک, یور ہارٹ بیکمس اے تھاٹ فل ہارٹ, یعنی اب غور و فکر کرنے والا دل بن جاتا ہے. یہ ابیلٹی ٹو تھنک ہوتی ہے آپ کا جو قلب ہے نا, دس از دا ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ پونڈر. تو پھر زندگی کا مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر خدا نخواستہ باہر آتے ہیں طوفان, تو آپ کہتے ہو جس اللہ سبحانہ, بچوں کی طرف سے خدا نخواستہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں جس رب نے یعقوب علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر تھے, ان کی مدد کی, میری بھی مدد کر دے گا. انہوں نے بھی, بچوں نے استغفار کر لی تھی, توبہ کر لی تھی, اور ساری مسئلے حل ہو گئے, تو میرے بھی حل ہو جائیں گے. جب بیماری آ جائے جسمانی, تو آپ کہیں گے ایوب علیہ السلام تو بالکل ہوپ لیس سچویشن تھی ان کی, لوگ ان سے مایوس ہو چکے تھے ان کی زندگی سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, تو میں کیوں مایوس ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی, مجھے بھی دے گا, مجھے کیا تکلیف پریشانی کی ضرورت ہے؟ میں اس پریشانی میں اپنے دنوں کو ضائع نہیں کر سکتی. اور بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں, ہے نا. خاندان کی طرف سے جان کی خطرہ ہو, مال کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. یعنی when you are going to connect yourself with Quran, you are going to get an example that is going to relate to your own life, and you will be satisfied. آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ محسنین کی مدد کرتا ہے, مومنین کی مدد کرتا ہے, متقین کی مدد کرتا ہے. اللہ مجھے وہی بنا دے جن کی تو مدد کرتا ہے. تو یہ سکینت تب آئے گی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے جڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پہ پورا توکل رکھیں گے. پھر آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے گا اور عبادت بھی اچھی ہو جائے گی, بیکاز آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیے. اب لوگ آپ کے ساتھ برا معاملہ بھی کریں گے نا,
آپ اچھا کریں اچھا کریں اچھا کریں اور وہ آپ سے برا کریں گے تو آپ نے ایک دم آپ بپھرتے نہیں ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے، آپ یہ نہیں ظاہر کر دیتے کہ میں تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو وہیں آپ کا پورے کا پوری نیکی کی بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی۔ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ نیکی کی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ساری زندگی، اور اس نے کہیں آپ کو غلط جواب دے دیا، آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دیا اور آپ بپھر گئے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی نیکی گئی ڈھم سے نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری نیکی اس کو اس لیے اس کے ساتھ کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرتا رہے، آپ نے اللہ کی نیت ہی نہیں کی تھی، آپ نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف، اس سیلف ڈسیپشن میں نہیں رہنا۔ ایٹ دا ٹائم آف ڈیفیکلٹی وی کین سی دا ریئل فیس آف آور سیلفس۔ بس آپ چیک کریں، آپ چیک کریں کہ غصے کے وقت میں یا جس وقت کوئی دوسرا آپ کی نیکی کے بدلے میں کوئی برا کرتا ہے تو پھر آپ کے ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر سکینت کی کمی ہے تو پھر اس کے لیے ایمان کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے یا ایسے دوستوں کے ساتھ جڑیں گے جو ہمیں اللہ کی بات بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، اور یہ ہم نے مرتے دم تک کرنا ہے تاکہ ہم دل کے سکون والے بندے ہو جائیں، سکینت ملے ہمارے دل کو، اور ہم اس سکینت ہمارے اندر سے وہ وائبز نکلیں جو لوگوں کو بھی سکون دیں۔ ہماری زبان، ہمارے ایکشنز، ہماری ہمدردی، ہماری صلح جوئی، صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ چیک کریں بھلا اپنے آپ کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔